اللہ کی ذات بابرکت، بے مثل اور مہربان ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اور قرآن کا علم عنایت کیا۔ جب کس بات کا وعدہ یعنی عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ صادق یعنی سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور ان کو ہی پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا کہنا چاہیے۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لین دین کا ادھار معاملہ جو میعادی ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دستاویز لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ مسلمانوں، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا اپنا، تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہو۔ تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچھے دار شہادت دو گے یا شہادت دینے سے پرہیز کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مسلمانوں، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے اور اقربا کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب کوئی چیز تولا کرو تو ڈنڈے سیدھے رکھ کر تولا کرو۔ ایسا کرنا اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کے حوالے کر دیا کرو۔ اللہ جو تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، تم دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچانا ہو تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ تو وہ بات کہہ دو جو تم خود نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں بھی تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے، اور ہمارا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ مسلمانوں، ان تکلیفوں کو جو اللہ کی راہ میں پیش آئیں برداشت کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو، اور آپس میں اتفاق و محبت رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آخر کار اپنی مراد کو پہنچو۔ تم مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز شاک ہے، مگر ان پر نہیں جو خاکسار ہیں اور یہ خیال پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ آخر کار اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو لوگ قصور سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے قصور معاف فرماتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کہنے لگیں کہ اے اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اور جو کفر کی حالت میں ہوں اور موت ان پر آ جائے تو ان کی توبہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں وہ خدا ہوں
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا، میں اسے اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں۔ اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا، بس چاہیے کہ میرے سوا کسی اور رب کی تلاش کر لے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موقع ملے کہ تم بادشاہت کی امانتیں کسی کے سپرد کرو تو یاد رکھو کہ تم یہ امانتیں ہمیشہ ان لوگوں کے سپرد کیا کرو جو تمہارے نزدیک بادشاہت اور حکومت کے اہل ہوں، اور جن کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہو کہ وہ حکومتی کاموں کو عمدگی کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ اور جب تمہیں خدا کی طرف سے کسی کام پر مقرر کیا جائے اور تمہارے ملک کے لوگ اور تمہارے اپنے بھائی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کریں تو تمہارا فرض ہے کہ تم عدل کے ساتھ کام کرو اور اپنی تمام قوتوں کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو کرسی حکومت پر سے نہ ہٹاتا رہے تو ملک کا تمام انتظام درہم برہم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف کو چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہ پرہیزگاری کی بات ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو کہہ دو کہ حسد کرنے والے کی برائی سے جب کرنے لگے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ انسان بڑا بے صبر اور حریص ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب فائدہ پہنچتا ہے یعنی مولت دولت مل جاتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ جب لوگ خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال و دولت اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھیں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے تمسخر نہ کیا کرو۔ ممکن ہے جس کو کوئی تمسخر کرے وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور آپس میں اور نہ تنازع کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو، غرض یہ کہ ایمان لے آنے کے بعد یہ بد تہذیبی کا نام ہی برا ہے، اور جو ان حرکات سے باز نہ آئیں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے۔ نیکوکاروں کی یہ صفت ہے کہ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کا دوست ہے۔ مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے پر بدگمانی کرنے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ بعض برے گمان گناہ ہیں، اور نہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوک میں رہا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو طعن آمیز اشارات کرتے ہیں اور چغل خوری اور غیبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے۔ پھر اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔